قال عليه الصلاة والسلام وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما. صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم. میرے محترم اور معزز بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، پچھلے جمعے کو بلکہ 2 جمعے سے ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا اور اہل بیت کے تعلق سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اسی کے تعلق سے آج اور ذکر ہو جائے، اس لیے کہ اسلام جو ترقی پایا ہے یہ اللہ کے محبوب بندوں اور اہل بیت کی سنگین قربانیوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس دین کو 4 چاند لگائے ہیں. اور اہل بیت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے، اور اہل بیت نے اس دین کی خاطر جو قربانی دی ہے اس امت کے اندر شاید کسی قربانی دی. اپنی جان کی قربانی، اپنی مال کی قربانی، اپنا مال اور اپنی جان سب کچھ لٹا کر نانا کے دین کو زندہ کیا ہے. میں نے آپ کو جو ہے پچھلے جمعے سے یہ بتاتا ہوا آ رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کا بیٹا یزید جو حکومت کا اہل نہیں تھا، نہ اس کو امانتدار کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جو اپنی آنکھوں کے سامنے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو بکتا ہوا دیکھے اور اس کا ضمیر نہ جاگے، آیا اس کو امانتدار کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. اپنی حکومت کے نشے میں، تخت کے نشے میں، عہدے کے نشے میں حضرات صحابہ کرام کو ذبح کرتے ہیں. حضرات صحابہ عظام اور رضی اللہ عنہ اجمعین کی لاشوں پر کھیلنے لگا. حکومت کا نشہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. حکومت کا نشہ تو ایسا ہے کہ اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھے. بلاخر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس یہ خبر بھیجی. یزید نے مدینہ کے اندر اور مکہ کے اندر یہ اعلان بھجوا دیا اور پیغام بھجوا دیا کہ ہماری طرف سے مدینہ والوں اور مکہ والوں سے بیعت لی جائے اور ان سے کہا جائے کہ اب تمہارا حاکم اور تمہارا بادشاہ یزید ابن معاویہ ہے رضی اللہ عنہ. امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے بعد ان کا بیٹا بیٹھ گیا ہے، تو ان کے بیٹے کی طرف سے سب سے بیعت لی جائے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ بھیج دیا پیغام کہ ابھی ہم مشغول ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہ بیان کر کے اور یہ بتا کر مکہ چلے گئے. مکہ والوں کو روکا
اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے مہلت دی جائے، مجھے وقت دیا جائے، میں پہلے سوچوں گا اور سوچنے کے بعد بیعت لوں گا۔ اس لیے اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، سب سے بڑی ذات امام حسین رضی اللہ عنہ، اور امام حسین رضی اللہ عنہ وہ ذات ہے کہ جن کا چہرہ حضور پاک علیہ السلام کے چہرے سے ملتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہمیں جب بھی حضور پاک علیہ السلام کی یاد آتی ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا کرتے، اپنا دل بہلا لیا کرتے۔ حضور پاک علیہ السلام کا چہرہ دیکھنے کا جی چاہتا، حضور پاک علیہ السلام کی یاد ستاتی تھی، ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کے در پر آ جایا کرتے تھے۔ اور لوگوں امام حسین رضی اللہ عنہ ہوئے میرا بچہ دنیا کی چیزوں سے کھیلے، پلاسٹک کے اشیاء سے کھیلے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ وہ ذات ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں سے کھیلا کرتے تھے۔ ہمارا بچہ موٹر سائیکل پہ سوار ہوتا ہے، ہمارا بچہ اونٹ اور گھوڑوں پہ سوار ہوتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم امام حسین رضی اللہ عنہ وہ ذات ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری بنا لیا کرتے تھے۔ میرا اور آپ کا بچہ اپنی گود میں تربیت پاتا ہے، ماں کی گود میں تربیت پاتا ہے، باپ کی آغوش میں تربیت پاتا ہے، اور خالہ اور بوا جی کی گود میں تربیت پاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم امام حسین رضی اللہ عنہ وہ ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تربیت پانے والے ہیں۔ میرے اور آپ کے بچے کی نگاہ غیر کی طرف پڑ جاتی ہے، میرا اور آپ کا بچہ حرام لقمے کی طرف جا سکتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم امام حسین وہ ذات ہے کبھی بھی اپنے بدن میں اور اپنے جسم پہ حرام چیز کو نہیں آنے دیا۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے باہر صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بچے تھے، چھوٹے تھے، نانا کی انگلی پکڑ کے چل رہے تھے، چلتے چلتے اس صدقے کی کھجوروں میں سے ایک دانہ اٹھایا اور کھا لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کے اس کو نکالا، کہا بیٹا سادات صدقے کا مال استعمال نہیں کیا کرتے، اور کیوں نہ فرمایا میرے بیٹے تجھے آگے چل کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، اگر تو آج ہی صدقے کا مال کھانا شروع کر دے گا وہ استقامت کی طاقت تیرے اندر نہیں رہے گی۔ اگر تو صدقے کا مال کھائے گا تو لوگوں کا مقابلہ کیسے کرے؟ اللہ رب العزت نے حضرت امام حسین اور حضرت حسن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا تھا کہ آپ کے ایک نواسے کو زہر دیا جائے گا اور ایک نواسے کو بھیڑیا چٹ کریں گے۔ کیا مقام ہے امام حسین رضی اللہ عنہ، بہت اونچا مقام ہے۔ ہماری جان جو آپ کے لیے قربان، ہمارا مال آپ کے لیے قربان، ہماری زندگی آپ کے لیے قربان، رب کعبہ کی قسم پوری زندگی لگ جائے اہل بیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، سر تن سے جدا ہو جائے اہل بیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اہل بیت ہمارا ایمان ہے، اہل بیت ہماری جان ہے، اہل بیت ہمارا سب کچھ ہے، ہمارا اوڑھنا ہمارا بچھونا اہل بیت ہے۔ نبی کا گھرانہ اعلیٰ، نبی کی اولاد اعلیٰ، نبی کی بیٹیاں اعلیٰ، نبی کے بیٹے اعلیٰ، نبی کے نواسے اعلیٰ۔ وہ یاد رکھنا امام حسین رضی اللہ عنہ لڑائی کے ارادے سے نہیں گئے تھے، اس ارادے سے گئے تھے کہ یزید ہمارا دور نہیں ہے، حکومت کے لائق نہیں ہے، لوگوں کو اس بات سے روکنے کے لیے
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوفہ والوں کے لیے دعا نہیں کی. کوفی لا یوفی، کوفہ والوں کے اندر وفا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وفادار نہیں ہے کوفہ والا. ملک شام کے لیے آپ نے دعا کی، ہندوستان کے لیے آپ نے دعا کی، ایران کے لیے، مصر کے لیے آپ نے دعا کی، پورے عربستان کے لیے آپ نے دعا کی، لیکن کوفہ والوں کے لیے کبھی آپ نے دعا کی. فرمایا کوفہ لا یوفا. کوفہ والے وہ ہیں ان میں وفا نہیں. اس وقت بھی حضرت حسن، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بے وفائی کی. ان کے بعد ان کے دوسرے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی بے وفائی کی اور ان کے خاندان کے ساتھ بے وفائی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. مدینہ سے چلے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، مدینہ سے مکہ آ رہے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا حضور آپ کے سامنے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، نہ جائیے. دغا باز کوفے والے، دھوکہ باز کوفہ والے. ان کی زبان الگ ہے، ان کا دل الگ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیا. فرمایا حسین میں آپ کے نانا کا بیٹا ہوں. حضرت عباس کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نانے ہوئے. فرمایا حضور نہ جائیے، آپ کے سامنے منت سماجت کرتے ہیں. کوفہ والے دغاباز ہیں، دھوکے باز ہیں، آپ ان کی باتوں میں نہ جائیے، آپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، بڑے بڑے جو صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، سب نے روکا حضور نہ جائیے، حضور نہ جائیے. ایک ہی زبان تھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی. فرمایا کہ میں مدینہ میں بیٹھا رہوں اور کوفہ کے اندر میرے نانا کا دین ملتا رہے، یہ مجھے برداشت نہیں. آج ہم گلیوں میں دین کو مٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، گھروں میں دین کو مٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، محلوں میں دین کو مٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اپنی اولادوں کی زندگیوں سے دین کو مٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اپنی اولادوں کو یہود اور نصارہ کے طریقے پر دیکھ رہے ہیں، شیطانی راستوں پر اپنی اولادوں کو دیکھ رہے ہیں، محلے والوں کو دیکھ رہے ہیں، رشتہ داروں کو دیکھ رہے ہیں، بیٹوں کو دیکھ رہے ہیں، بیٹیوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے سر کی جھوٹ کرتے ہیں. حسین وہ ذات ہے، مرنا تو قبول کر لیا اور شہید ہونا قبول کر لیا، اپنے خاندان کو شہید کروا دیا، لیکن نانا کے دین کے پاس کیا. میں نے بتایا تھا مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا، وہ گئے اور جاتے ہی سارے کوفہ والوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لی. حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے اور فوراً خط لکھ کے بھیج دیا، حضور تشریف لے آئیے، لوگ آپ کی بیعت کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے سب نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی. لیکن ابن زیاد نے مال کا دھوکہ دے دیا، مال کی لالچ دے دی اور مال کا تحفہ دے دیا، مال کا اعلان کر دیا کہ آ جاؤ، جو ہمارے ہاتھ پر بیعت کرے گا اس کو سونا اور چاندی، روپیہ اور رقم دی جائے گی، حکومت کے عہدے دیے جائیں گے، حکومت کی مزدوری دی جائے گی اور حکومت کے عہدے ان کو دے دیے جائیں گے. آ جاؤ. ظہر کی نماز پڑھائی، 40,000 کا مجمع پیچھے، عصر کی نماز پڑھائی، 18,000 کا مجمع بچ گیا، اور جب مغرب کی نماز پڑھائی، جب نیت باندھی تھی تو صرف جو ہے کتنے لوگ تھے؟ 500 لوگ تھے. سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں بچا، سب کے سب بھاگ کے مار کے لاتے. مسلم ابن عقیل اکیلے بچ گئے. حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور ابن زیاد کے سامنے بھیجا گیا. ابن زیاد کے ظالم نے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کے ٹکڑے کر دیے اور بازار میں پھینک. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بیوی اور بہنوں کے ساتھ چلتے گئے. بیچ راستے میں
جاتے ہیں اور پہنچتے ہیں وہاں پر خبر ملتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ تشریف کرتے ہیں. امام حسین رضی اللہ عنہ نے سارے مجمع کو روکا اور کہا دیکھو مجھے پتا ہے میرے سامنے موت کھڑی ہے, اب تم میں سے جو مقابلہ کر سکتے ہیں یا تم میں سے جس کی اچھا ہے وہ چلے, جس کو جو جانا چاہتا ہے وہ واپس چلے جائے, کوئی زبردستی نہیں. 72 کا مجمع پورا آپ کے ساتھ چلا. ادھر سے ابن زیاد نے حضرت حر رضی اللہ عنہ کو 1000 کا لشکر دے کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے راستے کو روکنے کے لیے کھڑا کر دیا سرحد پر. اور شبر ایک بڑی فوج لے کر آگے پہنچا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور یوں کہنے لگے یا تو بیعت کر لو یزید کی طرف سے یا مرنے کے لیے تیار ہو. یاد رکھو میرے دوستو, حق کی خاطر جو کھڑا ہوتا ہے اللہ کی مدد ساتھ آتی ہے, اور حق کے لیے جو لڑتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک کے اندر وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو حق کے لیے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں, حقیقت میں وہ مرے نہیں ہیں بلکہ شہداء تو زندہ ہوتے ہیں.